السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام سے ہم بنو عباس کا باب پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے پڑھا کہ شیعہ نے علی جو تھے، ان کے وفادار اور ان کے پیرو، تو یہ دو فرقوں میں بٹ گئے تھے اس وقت۔ ایک فرقہ امامیہ کہلاتا تھا، جس کے امام یا رہنما امام جعفر صادق تھے۔ ان کو حکومت سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، حکومت سے کرنے سے، اور نہ یہ خلافت کے طلبگار تھے۔ دوسرا فرقہ تھا زیدیہ، جن کے امام اور رہنما امام محمد بن عبداللہ تھے۔ یہ زہد و تقویٰ میں تو بہت آگے تھے، یعنی بہت نیک پاک باز امام تھے، اور اسی لیے ان کا نفس زکیہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ تو لیکن انہیں خلیفہ بننے کی خواہش تھی ان میں، اور جس کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اور اسی جدوجہد کرتے کرتے ہی پھر یہ پہلے تو روپوش ہو گئے تھے اس وقت کے خلیفہ کے خوف سے، بعد میں یہ رونما ہوئے اور اپنے کچھ جانصاروں کے ساتھ 250 جانصاروں کے ساتھ یہ مدینے میں داخل ہوئے اور مدینے پر قبضہ کر لیا۔ اور اس وقت جو بنو عباس کا حاکم تھا رباح بن عثمان، اس کو قید کر لیا انہوں نے، اور مدینے پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ یہی محمد بن عبداللہ جو تھے، یعنی نفس زکیہ، ان کی تجویز یہ تھی کہ جس دن وہ مدینے میں داخل ہوں اسی دن ابراہیم بصرہ میں علم بغاوت بلند کریں۔ ابراہیم بصرہ ان کے سگے بھائی ابراہیم بن عبداللہ، تاکہ منصور کی فوجیں بڑھ جائیں، مگر ابراہیم کے اچانک بیمار ہو جانے کے باعث یہ منصوبہ پورا نہ ہو سکا۔ فوجی نقطہ نظر سے مدینے کو مرکز بنانا بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ غذائی لحاظ سے یہ شہر خود اپنا کفیل نہیں تھا۔ اس کی تمام ضروریات باہر سے پوری ہوتی تھیں، یہاں تک کہ پانی بھی باہر سے آتا تھا، جس کے بعض محاصرے کی صورت میں ایک طویل عرصے تک مدافعت جاری رکھنا ناممکن تھا۔ ان حالات کے پیش نظر بعض جانصاروں نے مشورے دیے کہ آپ حجاز کے بجائے یمن کو مرکز قرار دیں، مگر نفس زکیہ اس پر رضامند نہ ہوئے۔ منصور کو اس بغاوت کی خبر ہوئی۔ منصور جو اس وقت خلیفہ تھے پوری امت مسلمہ کے، تو نفس زکیہ کو اپنی قوت و جبروت کا خوف دلا کر کہا کہ اگر اب بھی وہ اپنے ارادوں سے باز آ جائیں تو ان کی اور ان کی تمام ساتھیوں کی جان بخشی کر دی جائے گی، نیز ان کا زندگی بھر کے لیے گراں بار وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا، اور انہیں اختیار ہوگا کہ وہ جہاں چاہے سکونت اختیار کریں۔ اس پیشکش کے جواب میں نفس زکیہ نے ایک طویل خط لکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل مناقب بیان کر کے خلافت کو بنو فاطمہ کی میراث قرار دیا، اور بنو عباس کو ظالم اور غاصب کا لقب دیا۔ آخر میں منصور کی امان کو بھی مشکوک اور مشتبہ قرار دیا، یعنی وہ جو امان آفر کی تھی منصور نے، اس کو بھی مشتبہ قرار دیا، اور طنزاً کہا کہ یہ وہی امان تو نہیں جو تم نے اپنے چچا عبداللہ بن علی کو اور اپنے سب سے بڑے محسن ابو مسلم کو دی تھی، کیونکہ بعد میں ان کو مروا دیا تھا جعفر منصور نے، تو انہوں نے طنزاً کہا کہ کہیں ویسی امان تو نہیں ہے جس طرح ان کو امان دے کر تم نے مروا دیا تھا۔ اس خط و کتابت کے بعد فریقین جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ منصور کو خدشہ تھا کہ اگر اہل کوفہ اور اہل خراسان کو ان واقعات کی اطلاع ہو گئی تو وہ بھی نفس زکیہ کی امداد کو کھڑے ہوں گے، اس لیے کوفہ کے تمام دروازے بند کر دیے اور خراسان کے رستوں پر پہرا بٹھا دیا تاکہ یہ خبریں وہاں تک پہنچنے نہ پائیں۔
جب ان مقامات کی ناکہ بندی ہو چکی تو ولی عہد سلطنت عیسیٰ بن موسیٰ کو ایک لشکر جرار کے ساتھ مدینہ بھیجا۔ ولی عہد سلطنت عیسیٰ بن موسیٰ یعنی ان کے بیٹے جو تھے جعفر منصور کے، ان کو ایک لشکر جرار دے کر مدینہ میں پر حملہ کرنے کی بھیجا۔ عیسیٰ نے اہل شہر کو لکھا کہ خامخواہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں اور نفس زکیہ کی امداد سے باز رہیں۔ چنانچہ بیشتر لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر عیسیٰ کی پناہ میں چلے آئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں اہل بیت کے کچھ افراد بھی تھے۔ نفس زکیہ نے یہ حالت دیکھی تو اطاعت نامہ لکھ کر بھیج دیا، مگر عیسیٰ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور محاصرہ جاری رکھا۔ آخر 14 رمضان 145 ہجری کو اپنے خاص ہمراہیوں کو، جن کی تعداد 400 سے زیادہ نہ تھی، ساتھ لے کر نفس زکیہ مقابلے کو نکلے۔ یعنی وہ سمجھانے سے بہرحال وہ باز نہیں آئے، نفس زکیہ تھے، اور 400 ساتھیوں کو لے کر وہ مقابلے کے لیے باہر آئے اس کے خلیفہ کے سپاہیوں کے ساتھ، فوج کے ساتھ۔ یہ مختصر سی جمعیت بڑی بہادری اور پامردی سے لڑی، لیکن اتنی بڑی فوج کے سامنے کیا پیش جاتی۔ پل بھر میں سب کا صفایا کر دیا گیا۔ نفس زکیہ بھی میدان جنگ میں کام آئے، یعنی ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ان کا سر تن سے جدا کر کے منصور کے پاس بھیج دیا عیسیٰ نے، جو اس وقت کمانڈ کر رہا تھا اپنے خلیفہ کی فوجوں کو۔ عیسیٰ نے درگزر سے کام لے کر اہل مدینہ کو عام امان دے دی، یعنی جو لیڈر تھے ان کو تو قتل کر دیا اس نے، ان کا سر جو ہے نا تن سے جدا کر کے منصور یعنی خلیفہ وقت کے پاس بھیج دیا، جیسا کہ رواج چلا آ رہا تھا۔ لیکن اہل مدینہ عام لوگوں کا امان دے دی، مگر بنی حسن کی جائیدادیں اور املاک ضبط کر لیے۔ ابراہیم بن علی کا قتل پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ نفس زکیہ نے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے اپنے بھائی ابراہیم بن علی کو بصرہ روانہ کر دیا تھا، اور تجویز یہ ہوئی تھی کہ دونوں مقامات پر بیک عالم بغاوت بلند کیا جائے تاکہ منصور کی افواج بڑھ جائیں، مگر ابراہیم کی اچانک بیماری کے باعث یہ منصوبہ پورا نہ ہو سکا۔ تندرست ہونے پر انہوں نے اہل بصرہ سے نفس زکیہ کی بیعت لے کر اپنے بھائی، نفس زکیہ یاد رہے کہ یہ ان کے بھائی تھے جن کا نام تھا محمد بن عبداللہ، تو تندرست ہونے پر انہوں نے اہل بصرہ سے نفس زکیہ کی بیعت لے کر بغاوت کا آغاز کر دیا، اور بصرہ سے حواز تک کے علاقے پر تسلط بھی جما لیا۔ اسی اثناء میں نفس زکیہ کے قتل کی اطلاع آئی، جس سے ان کی کمر ہمت ٹوٹ گئی اور بصرہ چھوڑ کر وہ کوفہ روانہ ہو گئے۔ اس وقت ان کے ہمراہ 1 لاکھ سے زیادہ فوج تھی۔ عیسیٰ بن موسیٰ نفس زکیہ کے مہم سے فارغ ہوا تو منصور نے اسے ابراہیم کی سرکوبی کرنے کا حکم دیا۔ نے پہلے بڑے بھائی کو اس نے مروایا عیسیٰ بن موسیٰ کے ذریعے سے، پھر ابراہیم بن عبداللہ کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا اس نے فوج کو۔ بخمرائی کے مقام پر دونوں لشکروں کا سامنا ہوا، جس میں قریب تھا کہ عیسیٰ کی فوج کو شکست ہو جائے، لیکن عین اس وقت ابراہیم کے حلق میں ایک تیر آ لگا۔ جانثار انہیں اٹھا کر میدان سے باہر لے گئے۔ ان کا ہٹنا تھا کہ فوج نے ہمت ہار دی اور میدان چھوڑ کر باہر نکلی۔ ابراہیم مقتول ہوئے اور ان کا بھی سر کاٹ کر دارالخلافہ بھیج دیا گیا۔ علم و شجاعت اور زہد و تقویٰ میں ممتاز ہونے کے باعث یہ دونوں بھائی علماء اور فقہاء کے حلقوں میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ روایت ہے کہ مدینے میں امام مالک نے نفس زکیہ کی بیعت کا فتویٰ دے رکھا تھا، جس کے باعث انہیں کوڑوں کو پٹوایا گیا، اور عراق میں امام ابو حنیفہ نے ابراہیم کی حمایت کی تھی، جس کی پاداش میں منصور نے انہیں قید میں ڈال دیا۔ یعنی کتنا بڑا ظلم تھا کہ ایک تو ان کو مار دیا، اور پھر ان کے جو استاد تھے یعنی امام مالک اور امام ابو حنیفہ جیسے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی۔ بہرحال آگے پڑھتے ہیں۔ خلافت کا روحانی لبادہ، جس کا مکمل اتصال
بنی حسن کا مکمل استحصال کرنے کے بعد منصور نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ خلیفہ بنی عباس دنیاوی شہنشاہی کے نہیں بلکہ تمام عالم اسلامی کی روحانی پیشوا بھی ہیں۔ اپنے اس خیال کی تائید و حمایت میں اس نے مشہور عالموں اور فقیہوں سے فتوے بھی حاصل کر لیے۔ روحانیت اور خلافت کا امتزاج بنی عباس کے لیے بہت مفید ثابت ہوا اور صدیوں تک ان کے لیے حکومت مستقل مستحکم ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا ہوا کہ خلیفہ کا سیاسی اقتدار بغداد تک ہی محدود ہوتا، مگر اس کے باوجود سارے اسلامی ممالک اسے اپنا خلیفہ تسلیم کرتے اور اس کے نام کا خطبہ پڑھتے۔ متعدد بار یوں بھی ہوا کہ خود بغداد پر بھی ویلمیوں اور سلجوقیوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن وہیں ہمہ خلیفہ کا روحانی اقتدار بدستور قائم رہا، تاں کہ ہلاکو خان نے اس خاندان کے آخری تاجدار کا خاتمہ کر کے ایک نئی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ یعنی جیسا کہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تقریباً 500 سال یہ حکومت برقرار رہی اور مختلف خلیفہ آتے رہے جاتے رہے، لیکن عباسی خلیفہ جو بھی ہوتا تھا وقت کا، اس کا خطبہ پڑھا جاتا تھا جیسا کہ رواج چلا آ رہا تھا، اور مرکزی حکومت انہی کے ہاتھ میں تھی، عباسیوں کے ہاتھ میں۔ لیکن پھر آخر میں ہلاکو خان جو آیا، اس نے بغداد میں بڑی تباہی مچائی اور عباسیوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اس نے۔ اس کا حل ہم آگے چل کے پڑھیں گے، فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔